کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ مولانا رومی بیان کرتے ہیں کہ ایک عابد نے شوق عبادت میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ آخرکار نوبت بھیک مانگنے تک جا پہنچی۔ اس نے بادشاہ کے شاہی غلاموں کو دیکھ کر اللہ سے شکوہ کیا اور حلال لقمہ کے منہ میں آنے سے عبادت کا رجحان اور آخرت میں جانے کا پختہ یقین پیدا ہوتا ہے، اور انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے۔ جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے، اور جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی، مستقبل کے بارے میں کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال گزر جائے گا۔ جب دنیا تمہیں گھٹنوں کے بل گرا دے تو سمجھ لو کہ یہ دعا مانگنے کا بہترین وقت ہے۔ اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے۔ مولانا نے کہا کہ تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں۔ اس کھجور کی گٹھلی پر باریک سا جھلی نما ایک چھلکا ہوتا ہے جسے قطمیر کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انسان اس کا بھی مالک نہیں، پھر عقل کیسی؟ یقین دلانے کی نوبت آ جائے تو سمجھیں اب فقط تعلق ہی رہ گیا ہے، اب ختم ہوا کہ تب ختم ہوا۔ کوشش کرو جس چیز کے لیے آپ خود ترسے ہو کوئی دوسرا آپ کی وجہ سے نہ ترسے، پھر چاہے رشتے ہو، سکون ہو یا خوشیاں۔ زمانے کا شکوہ نہ کرو بلکہ خود کو بدلو، کیونکہ پاؤں کو گندگی سے بچانے کا طریقہ جوتا پہننا ہے، نہ کہ سارے شہر میں قالین بچھانا۔ اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی دے گا جسے پانے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ زبان تو سب رکھتے ہیں مگر کمال وہ کرتے ہیں جو اسے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کر دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا نظر آ سکتا ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اچھے دل والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ اچھے دل والا انسان بہت زیادہ تکلیفیں اٹھاتا ہے، کیونکہ ایک اچھا انسان ہونے کے ناطے وہ دوسروں سے اچھے کی امید کرتا ہے۔ کبھی کبھی خاموش رہنا پڑتا ہے اور منظر عام سے غائب ہونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی آپ کی خاموشی اور غیر موجودگی ہی لوگوں کو آپ کے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ بہت سے انسان جو عبادت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور ثواب کی امید رکھتے ہیں، لیکن وہ چھپی ہوئی گناہ گاری ہوتی ہے۔ بہت سے وہ پانی جن کو صاف سمجھتا ہے وہ مقدر میں ہوتے ہیں۔ لوگوں اس آگ سے بچو جو تم نے خود بھڑکائی ہے۔ عورت کی ذات بھی عجیب گورکھ دھند ہے، مل جائے تو نظر نہیں آتی اور نہ ملے تو اس کے سوا کچھ سجائی نہیں دیتا۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بے خودی کے عالم میں خود ہی ایک کائنات ہو۔ مشکلات اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتے ہیں تاکہ انسان لاپرواہی چھوڑ کر سنجیدہ ہو جائے۔ خبردار، بہت سے شیطان انسانوں کی صورت میں ہیں، بس ہر شخص کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے دینا چاہیے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھا سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ دل کا علم وہ ہے جو الہام اور وحی سے حاصل ہو۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو۔ اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں تو جو شخص بڑا ہو اس کی گفتگو بھی بڑی سمجھو۔ جو بات ایک مردہ کہے اس میں جان نہیں ہے۔ انسان کی گفتگو انسان کا مکرہ ہے۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں، کیونکہ پیدا ہی آپ کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ درود پاک وہ نور ہے جو دل کے اندھیروں کو مٹا کر انسان کو مصطفیٰ علی اعظم کی قربت تک پہنچا دیتا ہے۔ جو بندہ دل کی گہرائی سے درود پاک پڑھتا ہے اس کی روح آسمانوں میں نوری پرندوں کی طرح پرواز کرتی ہے۔
محشر کے دن ہر چھپی ہوئی چیز ظاہر ہو جائے گی، ہر خطا کار خود رسوا ہو جائے گا۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔